وزیر اعظم پاکستان اسلامی سربراہی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے اس وقت قطر میں موجود ہیں اور دوحہ میں یہ کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود ہیں، تھوڑی دیر میں ان کا خطاب ہو جائے گا اور جو ممکنہ قرارداد ہے وہ ایک سامنے آ چکی ہے جو اس اجلاس میں منظور کی جائے گی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف 50 اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور جو قطر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی اشتعال کے جو حملہ کیا گیا تھا ایک اسلامی مملکت کے اوپر جو خود مختار بھی ہے، ایک آزاد ریاست ہے، اور اس ایکٹ کے اوپر اور خصوصاً غزہ اور پھر جو قطر پر ہوا ہے جو اسلامی دنیا ہے اس میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ حل کیا ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، لیکن اس سارے معاملے کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اگست کے ماہ کا جو بجلی کا بل تھا متاثرین سیلاب کا وہ معاف کر دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ بل جمع کروایا ہوا ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گا ان کو، اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو مصیبتیں ہیں ان کا ادراک کا رکھنے کا ایک علامتی اشارہ بھی ہے۔ اور حکومت پنجاب کی ہو، وفاق کی ہو، یا جہاں جہاں پر سیلاب ہے، سندھ میں بھی اس وقت صورتحال مخدوش ہے لیکن اتنی نہیں جتنی پنجاب کی تھی، تو وہاں پر بھی وفاق اور جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی مظفر گڑھ میں تھیں اور انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے افتتاح بھی کرنا تھا میاں والی میں الیکٹرک بسوں کا، وہ بھی ایک اچھی خبر ہے، پازیٹیو خبر ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سعید چوئی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ خالد قیوم صاحب ہمارے مستقل پینلسٹ ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم صاحب سعید چوئی صاحب جا چکے ہیں اور پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ آپ نے اقوام متحدہ میں بھی دیکھا، وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا، اور جو کہہ لیں کہ پاکستان اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق اور ہمت دی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کھل کے بات کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو غزہ والے معاملے کے اوپر جو وزیر اعظم ہیں وہ کبھی بات کرنا اور کبھی دو ٹوک موقف جو پاکستان کے عوام کا موقف ہے اور پہلے دن سے ہے اسرائیل کے حوالے سے، اسے کبھی نہیں وہ چکے، کبھی اگر مگر لگے لپٹے انداز میں کوئی بات نہیں کی۔ تو آج کی جو شرکت ہے وزیر اعظم صاحب کی اس کانفرنس میں، ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا توقع ہے، اور دوسرا یہ بتائیں ویسے تو جب تک ہماری یہ گفتگو چل رہی ہوگی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹھوس خبر ہمارے سامنے آ چکی ہوگی، لیکن وزیر اعظم صاحب کا استدلال کیا ہو سکتا ہے ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو بھی، اور غزہ کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے وہ بھی، اور اس عرب کانفرنس سے عرب اسلامی کانفرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوائنٹ اس طرح کی پالیسی بن پائے گی کہ جس کے ذریعے آئندہ اسرائیل کو اس طرح کی حرکت کرنے سے گریز برتنا ہو؟ یہ دیکھیں، یہ جب حملہ ہوا ہے قطر کے اوپر، جو اولین لوگ وہاں پہنچے تھے ان میں ہمارے وزیر اعظم بھی شامل تھے، اور وہاں ان کا بڑا وارملی جو ہے استقبال ہوا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اور پھر انہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، جو سیلاب کی صورتحال ہے، وہ پھر اسی روز وہ واپس آ گئے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے دوست ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی تھی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کسی ملک کی جو اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنا، خود مختاری کو چیلنج کرنا، اور پھر اس پہ باقاعدہ حملہ آور ہونا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ڈٹائی کا بھی مظاہرہ کرنا اور کہنا جناب ہم نے ان کو کرنا ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے تھے جو حماس کے لوگ ہیں جہاں بھی ہوں گے جناب، باوجود اس کے کہ بہت ساری پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ سلامتی کونسل میں مذمت کی گئی، سلامتی کونسل کا جب اجلاس ہوا ہے تو ہمارے جو مندوب ہے وہاں پہ مستقل، انہوں نے جس طریقے سے وہاں ڈیفینڈ کیا ہے یہ قطر والا معاملہ،
اور اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا جو اسرائیل کا مندوب تھا، جو سفیر تھا، اس کو آپ کے علم ہی ہے، جی وہ بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے تھے کسی حوالے سے، تو جب انہیں پھر جواب ملا تو پھر انہوں نے اپالوجائز کا لفظ استعمال کیا، سوری نہیں کہا انہوں نے، باقاعدہ معافی مانگی انہوں نے۔ صحیح، مجھے آپ کے علم ہے یہ پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھوس موقف جو ہے، ایک ٹھوس پالیسی جو ہے، اس بات کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کل وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے، اور وزراء کے جو اس میٹنگ کا ایجنڈا ہے عرب اسلامک کانفرنس کا، وہ فائنل اس طریقے سے اس کا اعلامیہ نہیں آیا، لیکن وہ روایت یہی ہے کہ اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ جو ہوتی ہے وہاں فائنل کر لیا جاتا ہے۔ فائنل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سربراہان ہیں جو بیٹھے ہیں اس وقت، انہوں نے پھر اس کو فائنل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے جو کی ایڈریس تھا، کلیدی خطاب جو تھا، وہ ہمارے وزیر خارجہ کا تھا۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سربراہی کانفرنس ہے، عرب اسلامک سربراہی کانفرنس، جو سربراہان کا اجلاس ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ بنیادی نکات وہی ہوں گے جو وہاں، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں عرب اسلامک ٹاسک فورس قائم کی جائے، اور اس کا مقصد اسرائیل کی نگرانی کرنا، جس طریقے سے وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے علاقے میں جو اس نے ایک کہہ لیں آپ کے امن کی تباہی کا جو ذمہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سربراہی کانفرنس جو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی شرانگیزی، اس کی شرانگیزی کو روکنے کے لیے، شرانگیزی سے بھی آگے کی بات ہے، یہ جو ابھی 2 دن پہلے سلامتی کونسل میں معاملہ گیا تھا، 142 لوگوں نے جس بات کی تائید کی، اور وہ جو قرارداد تھی وہ فرانس اور سعودی عرب نے مشترکہ طور پہ انہوں نے وہ پیش کی تھی، اور یہ دراصل ماضی کی جو قراردادیں ہیں نا انہی کا اعادہ تھی۔ لیکن یہ دیکھیں گے 142 لوگ جو ہیں اور 12 میرے خیال ممالک اور 12 ملک جو ہے وہ اس سے لا تعلق رہے، غیر حاضر رہے، 10 نے شاید اس کی مخالفت کی تھی۔ اس سے جو امن کا ایک کہہ لیں آپ منصوبہ 1947 یہ بات چل رہی ہے کہ جناب 2 ریاستی جو حل پیش کیا جاتا ہے، اس میں یہ جو اسرائیل ہے جس کو ہم کبھی بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا اور نہ کریں گے جب تک یہ جو حل ہے قراردادوں کے مطابق۔ میرا خیال ہے دنیا کا واحد پاسپورٹ پاکستان کا جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد، اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک اور 1947 والی قرارداد تھی نا، اس میں تو یہ بھی طے تھا کہ جو القدس شریف ہے، بیت المقدس، وہ بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اگر اس طرح بات جاتی ہے تو پھر شاید بھی ہم جو ہے اس حل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو ہمارے وزیر اعظم کا خطاب ہوگا وہ سارے جو خطوط ہیں، کن خطوط پہ ہم نے چلنا ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو پوری امت مسلمہ ہے اس نے کن خطوط پہ چلنا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم کا خطاب یہ طے کرے گا، یعنی وہ جو سمت ہے اس کا تعین اس خطاب سے ہوگا۔ اچھا، یہ بات کہی جا رہی تھی ایران کی طرف سے چوئی صاحب کہ کوئی آپریشن روم، کامن آپریشن روم جو ہے وہ بنایا جائے، تمام 50 اسلامی ممالک اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اتنا سا ملک ہے۔ ویسے تو یہ گلی محلوں والی باتیں اس لیول کے اوپر نہیں ہو سکتی، یہ بھی اپنی جگہ پر بات بالکل درست ہے کہ جذباتی نہیں ہو سکتی، زمینی حقائق کو دیکھنا ہے۔ لیکن زمینی حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پاس جو اگر کوئی طاقت ہے تو وہ فضائی طاقت ہے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ نہیں۔ غزہ کا قبضہ اس طرح سے نہیں وہ لے سکا، اس طرح سے وہ انخلا نہیں کرا سکا، کیونکہ وہاں پر آپ کو قبضہ لینے کے لیے فٹ سولجر چاہیے ہوتے ہیں، اور حماس نے وہ ریزسٹنس اور غزہ کے لوگ شو کر رہے ہیں۔ تو کوئی لگتا ہے آپ کو کوئی صورت اس طرح کی بن سکتی ہے کہ اسرائیل کو اب فضائی اپنی جو قوت ہے اس کو بھی استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا پڑے؟ دیکھیے، جو سعید چوئی صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جو 7 نکاتی پلان جو وزرائے خارجہ، اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں
جو اس سربراہی اجلاس کی تیاری کے حوالے سے کیا گیا، اس میں جو 7 نکات پیش کیے ہیں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو اس حوالے سے جو پورے ریجن کو اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے، اس کے خلاف اس کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، اور ان ٹھوس اقدامات کے پیچھے تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے کئی تجاویز جو ہیں کئی مختلف ممالک کی طرف سے جو ہیں وہ اجلاس میں پیش کی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سربراہی اجلاس جو غیر معمولی عرب اسلامی کانفرنس جو ہو رہی ہے، سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بڑا سخت قسم کا پیغام جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے گا، اور ایسا پیغام دیا جائے گا کہ پھر اس کے نتیجے میں دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کسی عرب ملک کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اور اس حوالے سے جو ہے ہمارے وزیر خارجہ نے جو چوئسا بیان کر رہے تھے، اس میں ایک اور جو ہے وہ معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا کہ اسرائیل کی UN کی جو ممبرشپ ہے اس کو معطل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ اگر ایک جو قرارداد چند دن پہلے منظور ہوئی ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اس میں 142 ممالک نے جو ہے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ذریعے اگر تمام مسلم ممالک جو ہیں ایک بھرپور کوشش کرتے ہیں تو یہ مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ یہ جو جارحیت کی ہے، قطر پر جو جارحیت کی ہے اسرائیل نے، اس سے جو ہے وہ تناؤ جو ہے پورے خطے کے اندر اسرائیل کے حوالے سے عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ جو حملہ قطر پر ہوا ہے، اس حملے پر دراصل یہ قطر کی خود مختاری پر حملہ ہے، سفارتکاری پر حملہ ہے، اور قطر کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس حملے کے باوجود قطر کی طرف سے اس عزم کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی امن کی جو کوششیں ہیں ان کو قائم رکھے گا، ان کو برقرار رکھے گا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی جو ہے ایک کلیدی کردار ہمیں جو ہے اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان قوت ہی ایک ہے جی، اگر مخالف سمت میں اگر دیکھیں اسرائیل کے تو قوت تو وہ ایک ہی ہے۔ اور پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے کہ جس کے موقف میں اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں آج تک کوئی تبدیلی، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی حکومت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر اس حوالے سے پالیسی کو تبدیل نہیں کیا، اور سب حکومتوں کا جو ہے اس معاملے پر اتفاق رہا ہے۔ اور ہمارا جو موقف ہے آج بھی جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر مسئلہ فلسطین کو، غزہ کے مسئلے کو اٹھایا ہے، اور UN کا جو UN میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے ہمیشہ اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس کے ساتھ جو ہے اور اسرائیل جو ہے اس کا بھی اس کے مندوب کا جس طرح پاکستانی مندوب کے ساتھ وہاں پر مکالمہ ہوا، وہاں پر بات چیت ہوئی، اور پاکستان کے مندوب نے جو ہے وہ بڑا زوردار طریقے سے اسرائیل کا جو ہے وہ وہاں پر جو موقف ہے اس کو مسترد کیا۔ اور دوسرا جو سلامتی کونسل، پاکستان چونکہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، تو اس وجہ سے سلامتی کونسل کا جو اس معاملے پر حالیہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کو طلب کرنے میں بھی پاکستان نے وہاں پر ایک بڑا کلیدی
جو کردار ویسے ہے اللہ وہ کرے ادا کیا۔ پاکستان مستقل رکن بن جائے سلامتی کونسل کا، لیکن میرا خیال ہے نہیں. نہیں وہ ہاں وہ نیشنل 15 میں سیکورٹی ہے، کونسل. 15 ہاں. ایک اور جو تجاویز دی ہیں 7 نکاتی ہمارے وزیر خارجہ نے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر غزہ میں جو ہے وہاں تک رسائی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کی جائے. اور آج بھی دیکھیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے شہریوں کے لیے آج جو کھیت امدادی بھجوائی سامان امداد. 100 ٹن جو سامان ہے وہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے NDMA اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے. تو اب تک جو ہے 22 کھیپ جو ہیں امدادی سامان کی وہ غزہ کے لیے روانہ کی جا چکی ہیں، اور مجموعی طور پر 2000 ٹن سے زائد سامان جو ہے وہ غزہ کے لیے پاکستان سے بھجوایا جا چکا ہے. پاکستان ہر قسم کی سیاسی، سفارتی اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان کی طرف سے غزہ کے شہریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے جو ہیں وہ جاری ہیں. احمد وڈائے صاحب، بات یہ ہے کہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں اسرائیل کے، اور آپ کو کیا لگتا نہیں کہ یہ وقت ہے کہ جس طرح BBC پوچھ رہا ہے، بلکہ سوال کر رہا ہے آج، کہ کیا یہ نیٹو کی طرز کے اوپر جو عرب اسلامی ممالک ہیں یہ کوئی اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پورے خطے میں اور اس پوری ریجن میں یہ توسیع پسندانہ سوچ رکھتا ہے، اور جو وہ خواب دیکھ رہا ہے گریٹر اسرائیل بننے کے، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح اس نے اردن پر حملہ کیا، یمن پر حملہ کیا، اس نے ایران پر حملہ کیا، اور فلسطین اور غزہ پر جس طرح وہ ان کو بے دخل کرنے کے لیے جبری طور پر سوچ رہا ہے، اور جس طریقے سے ان پر وہ حملے کر رہا ہے. اور حالیہ جس طرح قطر پر جو اس نے حملہ کیا ہے، اور قطر کو تو جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ثالثی اور ایک پرامن پلیٹ فارم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. تو اس سارے جو اس کی جو سوچ ہے، اس کے ساری جو کارروائی ہے، اس نے پوری مسلم امہ کو اور جو اسلامی دنیا ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور جو اس کی کھلی جارحیت ہے، اور جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جو سرحدوں کی خلاف ورزی ہے، اور جو کچھ وہ کرتا چلا آ رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے، جو اس نے کیا ہے یہاں پہ غزہ میں اور فلسطین میں، جس طریقے سے سمجھ لے کہ آپ نے کو 65,000 لوگوں کو اس نے شہید کر دیا، کو 20,000 بچوں کو، خواتین کو اس نے شہید کر دیا، اور جو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کوئی 18.5 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اور جو سارا کچھ اس نے یہ جو مسلم دنیا کے ساتھ اور جس طریقے سے اس نے ایک حملے کیے ہیں، اس چیز نے ہمیں ایک لا کے اپنے ساتھ ایک اکٹھا بٹھا دیا ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. اور آج کا جو اعلامیہ وہ بھی آپ دیکھیں گے، یہ ہر صورت جو مسلم دنیا ہے وہ ایک پیج پر آپ کو نظر بھی آئے کہ وہ جو لیڈرشپ جس طرح اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہے، جس طریقے سے آپ نے بھی فرمایا کہ 50 کے قریب جو ہمارے اسلامی دنیا کے جو ہمارے سربراہان ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ اعلامیہ جو جاری ہوگا میرے خیال سے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سب ہیں وہ قطر کے ساتھ اس وقت اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، جو اس کی ایک سیلف ڈگنیٹی ہے، جو اس کی ایک اپنی ایک ساکھ ہے، جو اس کی ایک امن کے لیے پوری دنیا کے لیے جو ثالثی کی کوششیں ہیں. آپ کو یاد ہے جس طریقے سے 2018-20 کے دوران بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ امریکہ کو بٹھایا اور پاکستان ایک رول پلے کیا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے یہ جو ہماری جو لوگ وہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں موجود ہیں وہ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور جو قطر ہے اور جو اسلامی دنیا ہے یہ لازمی طور پر آج وہاں پر دیکھے گی کہ جو عالمی دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں ہم نے ان کو ری وزٹ کرنا ہے. اور ان کے ساتھ وہ دیکھیں گے جو اس نے جو کھلی جارحیت کی ہے، قطر کے پاس کیا آپشن ہے. اب جو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا جو آرٹیکل 51 ہے وہ تو باضابطہ طور پر اس کو یہ اختیار دیتا ہے کسی ملک کو کہ جب اس کے اوپر جو اس کی جو سیلف ڈگنیٹی ہے، جب اس کے اوپر حملہ ہوگا تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. اب یہ دفاع میں جانے کے لیے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے ایک پراپر ایک مؤثر جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اور یہ اس میں بات ہوگی کہ جواب دیا جائے. اور جس طریقے سے ٹاسک فورس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے ٹاسک فورس بنے گی تو وہ یہ جو عزائم ہے اسرائیل کے، اس کے اوپر پوری کڑی نظر رہے گی کہ یہ کیا کرنا جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ابھی بھی جو اسرائیل ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور دھمکیاں دینے سے وہ باز نہیں آ رہا. اچھا چوئی صاحب، یہ کوئی جوائنٹ ڈیفنس کوئی میکینزم بن سکتا ہے؟ یہ جو عرب اسلامک جو کہہ رہے ہیں نا وہ ٹاسک فورس، میرے خیال یہ ابتدا
ठीक। इसी से ही इब्तदा होगी जॉइंट। फौरी तौर पे शायद में भी उस तरफ ना जा सकें, बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक। अगर जॉइंट वेंचर की बात हो कि अगर जैसे नेटो है कि एक मुल्क पर हमला जो है वो दीगर ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा, इस तरह की बात होती है। तो पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो पाकिस्तान है, ये अगर हमारी झड़पें होती हैं, जो हमारा मामला है, वो तो भारत के साथ है। सही। हम अगरचे अल्लाह का शुक्र है कि उसको मुंह तोड़ जवाब, बल्कि मुंह तोड़ से भी मुंह तोड़ प्लस जवाब देने की पोजीशन में है। लेकिन इस तरह बहुत सारे मामलात अरब में भी चल रहे हैं, वहाँ भी मामलात हैं। ये जो इस वक्त जारी शुरू हुई है ना, ये दरअसल जो मुसलमानों में एक आप कह लें कि एक दूसरे के खिलाफ एक नफाक या दो ग्रुप बंदियाँ जो थीं, दो ग्रुप ही थे एक तरह से बने हुए। तो वो जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हुई है ना, फिर वो ग्रेटर इसराइल वाला जो मामला है, उन्होंने फिर ये शर्त संधि जो है ये शुरू की है जनाब। उन्हें यानी वो ये हमारा इतिहाद जो है मुसलमान ममालिक का, उसे खटकता है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में जैसे यहाँ जिक्र हुआ है कि वलाइज साहब ने कहा कि ना वो शर्त संधि वाली बात, और 65,000 या 70,000 या 80,000 लोग जो हैं जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग सब शामिल हैं, बेगना लोग हैं। तो पूरी दुनिया में इश्तियाल पाया जाता है इस हवाले से। यूरोप में पूरे, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया जो तक, इनके सदर कनाडा तक, ये इनके सदर गए थे इसराइल के, वहाँ मिल के आए हैं वज़ीर आज़म से, बरतानिया के वज़ीर आज़म से। तो वहाँ लोगों ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया कि जनाब उस बंदे से आप हाथ मिला रहे हैं जो कत्ले-आम गज़ा में कत्ले-आम की वो सताइश कर रहे हैं, और कह रहे हैं ना वहाँ कोई बेगुनाह नहीं है, यानी जो बच्चा है वो भी गुनाहगार है। ना इनकी नज़र में कोई हॉस्पिटल का वो है डेकोरम या कोई ख्याल तकद्दस, ना किसी इबादत का, ना किसी सिविलियन आबादी का। ये तो अंधाधुंध लगे हुए हैं। और इस सारे मामले में अगर वो टास्क फोर्स से बात आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के किरदार को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखें, ये जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो जब गए हैं इसराइल, और वहाँ नेतन्याहू ने कोई तजावीज़ देनी थी, इनका इनखला कैसे करना वाजिब है, यानी इनका इनखला करना है, यानी बायर ले भेजना है इनको बाहर या दूसरे। वो वैसे वो तो पहले दिन ही वो इनखलाब वाली तजवीज़ तो मुस्तरद कर दी है मुसलमान ममालिक ने, उसका शदीद रद्द अमल है। और दूसरी बात ये है कि इनको हमें मुसलमान ममालिक को बहुत सारे मामलात में, अस्करी मामलात में, दफाई मामलात में खुद कफालत हासिल करना होगी। ठीक। जैसे हमारे पास पहले ही जो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक वो जो सेटेलाइट वाला सिस्टम है, दीगर मामलात में, और दूसरा वो जाने से पहले किससे उन्होंने बात की थी, मैंने पाकिस्तान की अहमियत की बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा से, सॉरी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की थी। ठीक। फिर वो वहाँ गए हैं। अब फिर वो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसी का प्रेशर है कि वो उसके फ़ौरन बाद जो है वहाँ से सीधे वापस नहीं जाएंगे, ये कतर आएंगे। सही। और मैं तो ये तवक्को रखता हूँ कि पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो देगी। चलें, अच्छा जी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और खालिद क़य्यूम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ एक तरह से दिया है पैकेज, जो घरेलू सार्फिन हैं सैलाब मुतासरीन के, उनको अगस्त का जो बिजली का बिल है वो राइट ऑफ कर दिया उसको। तो एक दूसरी तरफ जो है वो ये भी बात चल रही है कि जो इब्तदाई तखमीना पंजाब में लगाया गया नुकसान का वो 500 अरब रुपये है। तो ये बढ़ भी सकता है, और इतना बड़ा रिलीफ देना ये किसी भी गवर्नमेंट के बस की, ख़ुसूसन हमारा जो इकॉनमी की कंडीशन है उसके साथ, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो घरेलू सार्फिन हैं सैलाब ज़दा इलाकों में, सैलाब से मुतासरा इलाकों में, उनके बिल जो हैं वो तो अगस्त के बिल जो हैं वो उनकी तरफ से ख़त्म कर दिए गए हैं, जबकि जो कमर्शल और सनती सार्फिन हैं उनके बिल भी जो हैं वो फ़िलहाल मौखर किए गए हैं। और इसके बाद चूँकि IMF के साथ अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है 7 अरब डॉलर का, तो IMF के साथ भी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं।
اور یقیناً IMF کی طرف سے بھی اس حوالے سے لچک کے واضح اشارے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے IMF کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد ایک پیکج بھی اس حوالے سے جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں وہ بھی جو صوبے کے سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان کریں گی۔ اس پیکج کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس کا جو ہے وہ سروے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب پنجاب کے اندر جو ہے وہ ریسکیو کا جو ہے وہ عمل مکمل ہوگا اور اس کے بعد بحالی کا کام شروع ہوگا، تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بڑے پیکج کا جو ہے وہ اعلان کریں گی، جس میں خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں۔ 28 اضلاع براہ راست متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں ہماری یہ جو 3 دریاؤں کی جو پٹی ہے جو سیلاب سے متاثر ہوئی ہے، وہاں پر فصلیں جو ہیں وہ بھی ان کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور دیکھیے کہ 21 لاکھ ایکڑ اراضی پر جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جس میں عمران صاحب 10 لاکھ ایکڑ اراضی پر ہماری جو دھان کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ جو اس کے ساتھ جو وہاں پر کپاس کی فصل ہے، اس کو 1,10,000 ایکڑ جو ہے وہ نقصان، اس کو فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح جو گنے کی فصل ہے وہ 2,20,000 ایکڑ جو ہے گنے کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ اس پر جو ہے وہ چینی کا جو پہلے ہی کافی دباؤ تھا، اس حوالے سے اس کا دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو مویشیوں کے لیے چارہ تھا، 4 لاکھ سے زائد ایکڑ اراضی پر جو ہے وہ چارے کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی معیشت کو جو ہے خاص طور پر زرعی معیشت، اور کیونکہ زرعی معیشت اس لیے کہ اس میں 5,000 کے قریب جو ہیں وہ دیہات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور نہ صرف صوبے کی زرعی معیشت کو نقصان ہوا ہے بلکہ ہر دیہات، ہر گاؤں کے اندر جو ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے صوبے کے اندر جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے اب وہ بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم، جس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہیں اور باقی وزراء ہیں، وہ وہاں پر جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں متحرک اور فعال جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور براہ راست جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کی ہر سطح پر جو ہیں وہ نگرانی بھی کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی مدد کے لیے صوبے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ اور پنجاب حکومت کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے جو ہیں اتنے بڑے طریق کے بدترین سیلاب 88 کے بعد اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا، اس کے باوجود جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس قدر سیلاب تھا اس کے حوالے سے بہت کم ہلاکتیں جو ہیں ہوئی ہیں، اور پراپر ٹائم پر جو ہے وہ انخلا جو ہے وہ دریاؤں کے ساتھ آبادیوں کا کر لیا گیا۔ سعید صاحب مجھے نا ویسے ہی یاد آ گئی یہ بات انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ہے۔ آج علی گنج گنڈا پور سے کچھ صحافی پوچھ رہے تھے آپ کہاں پہ تھے، آپ نظر نہیں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں سیلاب کے والے علاقوں میں گیا ہوا تھا، وہاں کام کر رہا تھا۔ کن علاقوں میں؟ وہ اپنے علاقوں میں نہیں گئے تھے انہوں نے؟ نہیں ادھر کہاں؟ اپنے علاقوں میں ہی وہ خبر شبر تو میری نظر سے گزری کوئی نہیں ان کی، تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خبروں کو چھوڑیں۔ اچھا نہیں، گمسم کیا سلیمانی ٹوپی پہن کے گئے؟ پتہ نہیں، عجیب بات ہے یہ جو کام کر رہا تھا وہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں یہاں ہزارے یکجہتی کے لوگوں، اور وہ جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ وہ کہہ گئے مریم نواز جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو بھی ہے
ऊपर इकट्ठे बैठे हुए हैं हुकूमत में, पंजाब में, लेकिन हैं तो सियासी हरीफ ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। इसके बावजूद उन्होंने, यानी ये इनका जो काम है वो वो बोल बोल रहा है, वो ठीक। बता रहा है। सही। अच्छा, टाइम रह गया बिल्कुल थोड़ा। मरियम बीबी ने आज इफ्तिताह करना था ये केपी में इलेक्ट्रिक बसों का, मियां वाली। मियां वाली, सॉरी मैंने कहाँ पे कह दिया, केपी सॉरी मियां वाली, मैं वो गड्ढापुर की वजह से। हाँ गड्ढापुर साहब वो चूके। जेन में आए इसलिए। चले, मुझे तो लगता है किसी दिन बसें लेके मरियम बीबी ने केपी पहुंचा। अच्छा सर, ये बताएं कि रेस्क्यू ये की गाड़ियां तो भेजी थी, हाँ रेस्क्यू टीमें के भेजी लिए थी सारा वहाँ पर। काम किया था, तो टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। क्या कहते हैं आप इस पर, ये जो एफर्ट है मरियम बीबी की, मतलब ये कि ये अमूमन एक इल्ज़ाम लगता है कि जी के जो वज़राए आला होते हैं उनको बस लाहौर ही नज़र आता है, तरक्याती काम सिर्फ लाहौर में ही नज़र आते हैं, या लाहौर में ही उनको वो फोकस होता है उनका। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये अगर आज मियाँ वाली में है तो 17 तारीख को ये गुजरांवाला में है, और उसके बाद वज़ीराबाद में भी है। वो भी हमारे पंजाब के इजला है, पंजाब के शहर है हमारे, इससे पहले जिला टॉपटेक सिंह में भी है। उधर किया। और ये देखिए कि मतलब इस वक्त जो 100 करोड़ रुपये उन्होंने स्लाब के लिए दिया, वो पूरे सूबे के लिए दिया है, पूरे सूबे के लिए काम कर रही हैं। और ये जो बसों का इफ्तिताह है, ये उसके बाद 17 तारीख को वहाँ पर जाकर होना है। और हेल्थ कार्ड ये दिए इससे पहले, वो भी पूरे सूबे को दिए, अकेले लाहौर को तो नहीं दिए गए। सही। उससे पहले ये देखिए कि उन्होंने जो म्यूनसिपल सर्विसेज, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पंजाब के लिए जो सबसे बड़ा काम किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो ये था कि दुनिया के मगरब की तर्ज के ऊपर, यानी कि जो पहले कूड़ा उठाया जाता था कॉरपोरेशंस में, वो सिर्फ सिटी की हद तक था, देहातों में 70-75 साल की तारीख में आज तक नहीं उठाया गया। वो म्यूनसिपल यानी कि कॉरपोरेशन के ज़रिए से वो ऐसा सिस्टम दे दिया है कि हर घर में, हर गांव में जो वो अच्छा, कूड़ा चलिए, मैं उठाया एक जाएगा। और आपको एक से बात पूछनी थी, मेरा ख्याल है कोई शायद 1 मिनट भी नहीं पूरा रह गया। मरियम बीबी के जो जेस्चर आते हैं पब्लिकली या पब्लिक में कि वो बच्चों को फीड कर रही हैं, बोतल पानी से पिला रही हैं, किसी को वो सेब दे रही हैं, वो जूते लेके जाती हैं, इसके ऊपर भी तनकीद है, क्यों? देखिए अगर तो सही मानों में देखा जाए, जो कौम के लीडर होते हैं उनको उनका यही एटीट्यूड होता है, और जिस तरीके से वो कर रही हैं, और जिस तरह ये आप वो चीज़ जो तनकीद करते हैं उनको करने दें। जैसे चोई साहब ने कहा कि वो कुछ सुलेमानी टोपी पहन के वो कहीं हमें नज़र नहीं आए, लेकिन जब ये कहते हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है, जब ये बात होती है कि मरियम नवाज़ के मतलब, आप ये देखिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो मुस्बत सोच रखते हैं, वो जब ये बात कहते हैं कि ये सबकी माँ आ गई है, तो वो एक माओ की तरस के ऊपर अगर अपने बच्चों से मिलती हैं, अपने लोगों से मिलती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का करैक्टर ही इस तरह वो का, करती है, उसका वो किरदार ही है। चूंकि रियासत माँ है, तो माँ के तर्ज के ऊपर क्या उसका सिला ये चले, जैसे 100 चले, लाख बहुत की अलग एक शुक्रिया जगह होती। आपका अहमद बड़ाब और चोई साहब, खालिद क़य्यूम साहब और सईद चोई साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।